فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورجینیا میں ارلنگٹن سے ہوتے ہوئے ابھی واشنگٹن، اور پھر اس کے بعد میری لینڈ، پھر اس کے بعد ڈیلاویئر سے ہوتے ہوئے نیو جرسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ 50 حدیثیں جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، اس میں سے حدیث نمبر 5 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور دوسرے روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی چیز نکالے تو مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث نیت پر عقیدے سے متعلق، دوسری حدیث ایمان کے ارکان عقیدے سے متعلق، پھر اسلام کے ارکان عبادات سے متعلق، پھر اسی کے مزید تفصیلات کے لیے اسلام کے 5 ارکان پر تیسری حدیث، پھر چوتھی حدیث میں تقدیر پر اور وضاحت۔ تو عقیدے کی اور عبادات کی جب اہم بنیادیں ہو گئی تو اس میں صراط مستقیم کیا ہے واضح ہو گیا۔ تو اس کے بعد 5ویں حدیث بیان کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے ٹکرانے والی جو روش ہے کہ ایک آدمی دین کے نام پر بدعتیں نکالنا شروع کر دے تو یہ غلط کام ہے۔ تو اس لیے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بدعتوں سے دور رہے۔ اور یہاں پر فی امرنا کہا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے تو اگر وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، شریعت سے نہ ٹکرائے، تو ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے کوئی نئی چیزیں ایجاد کردہ انوینٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو شریعت اس کو نہیں روکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ آخرت سے نہ ٹکرائے، شرط یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور شرط یہ ہے کہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ تو ایسا پر دنیاوی اعتبار سے نئی چیزوں کو روکا نہیں گیا۔ ایسپیکٹس آف لائف اینڈ لیونگ میں اصل حلال ہے جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ جائے، لیکن دینی امور میں اصول الگ ہے کہ کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ جائے۔ دنیاوی امور میں، عادات میں، ایسپیکٹس آف لائف اینڈ لیونگ میں یہ ہے کہ جب تک آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ جائے۔ لیکن لوگ الٹا کرتے ہیں، دین کے کام میں نئی چیزیں نکالتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روکنے کی دلیل کہاں ہے۔ تو یہ تو اصول دنیاوی امور کے لیے ہے، دینی امور کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ حدیث سناتے ہوئے آپ کو مختلف اسٹیٹس کا نظارہ کروانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر دیجیے اجازت، ارشد بشیر مدنی کو تفصیل کے لیے اگر آپ ماضی کے سارے کورسز سننا چاہتے ہیں www.abmqurannotes.com پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔